17واں باب اور اس کی 14ویں آیت ہم دیکھیں گے. Glory to Jesus. Hallelujah. امثال 17واں باب اور اس کی 14ویں آیت مل کر پڑھتے ہیں. میرے پیچھے بولیے گا. جھگڑے کا شروع پانی کے پھوٹنے کی مانند ہے، اس لیے لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دو. خدا کے پاک کلام کا پڑھنا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. بیٹھیے، تشریف رکھیے. ہاللیلویا. خدا کی تعریف. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا. مسکراتے ہوئے کہا کریں، ایسے غصے ہوئے چہروں کے ساتھ. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا. خدا کی تعریف ہو. اگر ہم نے چارجر کے پاس آ کر بھی چارج نہیں ہوتا، موبائل کی چارجنگ ختم ہوتے نا، تو جو ہی اسے پن لگتی ہے وہ چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر جان آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک اسی طرح خدا کا گھر بھی چارجر ہے. سارے ہفتے ہم غصے ہوتے ہیں، انرجی ختم ہوئی ہوتی ہے، ایمان میں گڑبڑ ہوتی ہے، کمزور ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ہم خدا کے گھر میں آ جاتے ہیں، پرستش کے وسیلہ سے چارجنگ ہونا شروع ہوتی ہے، اور پھر خدا کا کلام ڈبل چارجنگ کے ساتھ ہمیں ریفریش کر دیتا ہے. ہاللیلویا. آج کا مضمون ہے جھگڑا چھوڑ دو. کیا جی؟ بلند آواز سے ذرا. جھگڑا چھوڑ دو. خدا کو نہیں پسند. جھگڑا فساد پیدا کرتا ہے. آج میں نہیں جانتا، میں رات کافی لڑتا رہا ہوں اسپرچل. میں کہہ رہا تھا خدا ان کو بڑا سا بھیج دے، کوئی زبردست مضمون دے. خدا بار بار مجھے یہی لے آتا تھا، خدا مجھے بار بار یہی لے آتا تھا. کیا آمین؟ ہاللیلویا. جس کا کلام ہے اگر وہ یہ چاہ رہا ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ کوئی کچھ اور سنا دوں. آمین. ہاللیلویا. سو خدا نے بڑی خوبصورت ورس دی، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ آج کے دور میں ہر خاندان کی ضرورت ہے. ہر ایماندار کو اس بھید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جھگڑے کا شروع پانی کے پھوٹ نکلنے کی مانند ہے. ہاں، اس کی وضاحت بعد میں کرتا ہوں. پہلے ذرا جھگڑے کا لغوی معنی اپنے پاس لکھ لیجئے گا کہ جھگڑا ہوتا کیا ہے. جھگڑے کے 4 معنی ہیں. پہلا فساد، دوسرا حجت، تیسرا بحث، اور چوتھا بکھیڑا. اور ہم اپنے خاندانوں میں، اپنے گھرانوں میں، اپنی جابس پر اکثر مختلف معاملات میں جب ایک ذہن کے لوگ نہیں ہوتے، ان کے پوائنٹ آف ویوز مختلف ہوتے ہیں، تو مختلف معاملات کو لے کر بحث و تکرار ہو جاتی ہے. اور یہی بحث و تکرار جو ہے وہ جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتی ہے. اور جھگڑے کو اگر عام فہم لفظ میں ان چاروں باتوں کو سمویا جائے تو جھگڑے کا معنی نکلتا ہے منہ کی لڑائی، گلا والی لڑائی، باتوں کی لڑائی. بحث جب ایک قدم آگے چلی جاتی ہے، تکرار جب ایک قدم آگے چلا جاتا ہے، تو وہ جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتی ہے.
خدا کا کلام آج اس سے پہلے کہ جھگڑا یا جھگڑے کی اگلی قسم ہمارے سامنے آئے، خدا کہتا ہے جھگڑا ہی چھوڑ دو، کیونکہ لکھا ہے لڑائی سے پہلے۔ اس کا مطلب ہے جھگڑے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ لڑائی ہوتی ہے۔ جھگڑا ہوتا ہے منہ کی لڑائی، اور لڑائی ہوتی ہے ہاتھ کی لڑائی، اور ہاتھ کی لڑائی سے ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں۔ وہ مرد مرد کی لڑائی ہو رہی ہو، وہ عورت عورت کی لڑائی ہو رہی ہو، یا مرد عورت کی لڑائی ہو رہی ہو، یا کسی جانور کے ساتھ کوئی انسان لڑ رہا ہو، جب لڑائی ہوتی ہے، ہاتھ کی لڑائی ہوتی ہے، تو نقصان ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا، ریسلنگ دیکھتے ہیں، کتنے لوگوں کو پسند ہے ریسلنگ؟ پلوان دو لڑ رہے ہوتے ہیں، تو دونوں ہاتھ کی لڑائی لڑتے ہیں، اور جس میں زیادہ ٹیکنیکس ہوتی ہے، بھائی یہ آج خراب کرنا ہے اس کو، یا تو چینج کر دو، مجھے دوسرا۔ ہاتھ کی لڑائی کا نتیجہ بڑا نقصان سمجھتے ہیں، سر پھٹ جاتا ہے، ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، لاتاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو کلام کیا کہتا ہے؟ یہ لڑائی جو ہے نا، اس کا لغوی معنی ہے جنگ اور جھگڑا۔ لڑائی سے پہلے جھگڑا چھوڑ دو۔ کیسے چھوڑا جائے؟ کوئی گل کرے دے جائے کتے، کوئی بات کرے تو بھائی جائے تو جائے کدھر؟ لیکن کلام کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ جھگڑا ہاتھ کی لڑائی میں تبدیل ہو جائے، اور ہاتھ کی لڑائی نقصان کے تک ہمیں پہنچا دے، یا انجام ہمارا جسمانی اعضاء کے ٹوٹنے یا تکلیف کے ساتھ آئے، اس سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دو، جھگڑے کو موقوف کر دو۔ جھگڑا کیسے خاموش ہو سکتا ہے؟ جھگڑے کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ جھگڑا بند کرنے کا طریقہ آپ کے پاس کیا ہے؟ اینی باڈی؟ ہاں جی، تکرار کیا کرے؟ جی آئی آواز آئی، میں سننا چاہتا ہوں۔ برداشت کرو، یس، اوکے، خاموش، اوکے، اور خاموش، ایک فریق جڑا ہے چپ کر جائے، اور کرو بند رہے، میں بھی بولتا رہا موجہ کرو، ابھی کہیں نکل ہی بات۔ جھگڑے کو روکنے کے بڑے طریقے، میں جب کوئی برکت کی بات بتاتا ہوں، ایک اور حوالہ ساتھ ہی دیکھیے گا، ایک صفحہ آگے جائیں گے، امثال 20واں باب اور اس کی 30 آیت ہے۔ ابھی ہم نے مین آیت جو دیکھی ہے وہ ہے امثال 17واں باب، اب ہم دیکھ رہے ہیں امثال 20واں باب، اس کی 30 آیت ہے، لکھا ہے جھگڑے سے الگ رہنے میں آدمی کی عزت ہے، لیکن ہر ایک احمق جھگڑتا رہتا ہے۔ جھگڑے سے الگ رہنے میں کیا ہے؟ عزت ہے، بندے کی عزت ہوتی ہے، لیکن احمق آدمی، احمق کہتے ہیں بیوقوف، بیوقوف آدمی لڑتا رہتا ہے، اس کا دل ہی نہیں تھکتا، لڑائی کرنے سے اس کا جی نہیں بھرتا۔ کوشش کریں، اگر آپ کے بولنے سے، یہ خاص بات ہے، اکثر اوقات ہم اپنے گھر میں بچوں کو اتنا ڈانٹتے ہیں کہ بچے بدتمیز ہو جاتے ہیں، وہ ہماری بات کو ویلیو دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم اتنا زیادہ بولتے ہیں، اتنی کی ڈوز دیں جتنی کی برداشت ہو دے، اتنی کی نصیحت کریں جتنی کی برداشت ہو جائے، اور اس سے بڑھ کر اتنا ہی جھگڑا کریں کہ اگلا بندہ برداشت کر جائے۔ پنجابی کی مثال ہے نا، یاد کسے دے؟
ہو جاؤ تیار کسے لو اپنا کر لو، یا تو اپنی بات منوا لو. اگر سامنے سے رسپانس آ رہا ہے کہ یار آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اگلے کے پلے پڑ رہا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں اگلے بندے کو سمجھ لگ رہی ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا پازیٹیو اثر ہو رہا ہے، تو یہ اگوں یہ پتہ لگن ہے کہ سمجھ کوئی نہیں لگن رہی، آگے سے آپ کی بات کا پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا ہے، تو پھر اچھا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. پھر آپ خاموش ہو جائیں. اگر آپ کی بات کی سمجھ نہیں لگ رہی اگلے بندے کو تو پھر آپ خاموشی اختیار کر لیں. ایسا نہ ہو کہ بحث تکرار فساد میں لڑائی میں تبدیل ہو جائے اور نقصان زیادہ اٹھانا پڑے. اکثر میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کا جھگڑا تو مذاق سے شروع ہوتا ہے، مذاق میں ایسی کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے جو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اور پھر بحث جھگڑے کی شکل اختیار کر دیتی ہے. جھگڑا پھر باتا نقصان تک لے جاتا ہے. اس لیے بچے لڑن تے بڑے کلی نہ جاؤ. اکثر اوقات میں نے محلوں میں دیکھا ہے بچیاں دی نکی جی لڑائی، بچوں کی چھوٹی سی کسی بات پر کھچا تانی، بڑوں کی منہ کی لڑائی اور بیبیاں دی منہ دی لڑائی، تے بعد جو بندیاں دی ہتھاں دی لڑائی. برداشت نہیں. لڑائی سے پہلے جھگڑا چھوڑنا ہے. لڑائی سے پہلے، ہاتھ کی لڑائی سے پہلے منہ کی لڑائی کو بند کرنا ہے. اور میرے بھائی میری بہن، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا فریق آپ کی بات سمجھ نہیں رہا تو خاموشی اختیار کر لیجئے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جھگڑے سے الگ رہنے والے آدمی کی عزت ہے. آپ کو ہر کوئی شخص عزت دے گا، وجہ کی ہے یار خاموش ہو گیا، یار خاموش ہو گئی. دیکھو یار کس نے خاموشی اختیار کر لی. میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، کلام میں لکھا ہے، ابھی ہم نے اس حوالے کے آغاز میں پڑھا ہے، امثال 17واں باب اس کی 14ویں آیت میں، جھگڑا پانی کے پھوٹ نکلنے کی مانند ہے. پہاڑوں سے اگر آپ کا وزٹ ہوا ہے پہاڑی علاقوں میں تو آپ نے شاید وہاں دیکھا ہوگا، وہاں سے چشمے نکلتے ہیں، اور وہ چشمے جب ایک دفعہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں پھر انہیں کوئی بند نہیں کر سکتا. اس چشمے کو کوئی شخص بند نہیں کر سکتا. پھر اس چشمے نے بڑھنا ہوتا ہے، پھر وہ کئی دفعہ آبشاروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور چشمے بن جاتے ہیں، لیکن بند کبھی نہیں ہوتے. ٹھیک اسی طرح جھگڑا ہے، اگر شروع میں کنٹرول کر لیا جائے تو ٹھیک، نہیں تو پھر یہ بڑھتا ہے، پھر یہ اپنا کام دکھاتا ہے، پھر یہ نقصان پہنچاتا ہے، پھر یہ حالات کو خراب کرتا چلا جاتا ہے، پھر یہ حالات کو بگاڑتا چلا جاتا ہے، ذہنوں میں فتور پیدا کرتا ہے، ذہنوں میں نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، ذہنوں میں ایک دوسرے کے لیے، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کے گھر کے لوگ ہیں، وہ آپ کے باہر کے لوگ ہیں، وہ میاں بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، یا کوئی آپ ہمسائے ہیں، آپ یقین جانیے ایسی نفرت کی دیوار بڑھتی ہے کہ بندہ دوبارہ اس پیار محبت میں آتا ہی نہیں ہے. بڑی مدت لگ جاتی ہے واپس آتے آتے. اس لیے کوشش کریں کہ جھگڑے کو روک دیں، اور جھگڑا روکنے کے لیے ہمیں اپنے منہ کو بند کرنا پڑے گا. اگر آپ کی غلطی بھی ہے تب بھی آپ خاموش ہو سکتے ہیں اگر آپ سمجھدار ہیں تو. اگر آپ سمجھدار ہیں کوشش کریں بحث کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط بات پر ریئیکٹ نہ کریں، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اور آپ اسے کہیں ہی نہ، یہ نہیں میں کہہ رہا. نو میں یہ کہہ رہا ہوں اتنا کہیں کہ اگلے بندے کو سمجھ لگ جائے کہ بھائی میں غلط ہے، یہ میری غلطی ہے. اور اگر اگلا بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر تسی چپ کر جاؤ کہ جا تیری مرضی، جا موج کر.
جا بہنا موج کر، جا بھائی موج کر، کیونکہ آپ نے تبھی یا سکھانے کی غرض سے بات بتا دی، غلطی پر انگلی رکھ دی۔ اکثر اوقات ہم پنجابی جی کہتے ہیں گنڈ مار لیتے ہیں، اندر گنڈ بن کے رکھ دیتے ہیں، اچھا نہیں میرے نہ ہے کیتا نا اور ویک کر میں کی کرتا، نہیں، یہ آپ کے اندر آپ کو خراب کر دے گا، آپ کے اندر کو خراب کر دے گا۔ آپ کی باہر کی خوبصورتی شاید نہ بدلے لیکن آپ کی اندر کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ آپ اندر سے جتنے خوبصورت ہیں وہ دبے لگ جائیں گے، اس کے اوپر داغ لگ جائیں گے، آپ کی اندر کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اندر سے خوبصورت ہو گئے تو باہر سے اپنے آپ ہی خوبصورت ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ اندر سے خوبصورت رہیے، اندر سے پاک رہیے، اندر سے کلام کے مطابق رہیے۔ اور کلام آج کیا کہہ رہا ہے؟ لڑائی سے پہلے جھگڑا چھوڑ دو۔ ہاللیلویا۔ نہیں میں کہتا میرے کے ساتھ آنے گا، لیکن اگر ہم یسوع میں ہیں، اگر یسوع کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے، اگر یسوع کی قدرت ہمارے ساتھ ہے تو یقیناً ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ کو بلند آواز سے کہ ہاللیلویا۔ سو جھگڑا پانی کے پھوٹ نکلے کی مانند ہے، شروع ہی بند کر دو تو کر دو، وگرنہ اسے روکا نہیں جا سکتا، اسے پکڑا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس زمین پر ان باتوں کے لیے تیار رکھیے۔ آئیے جھگڑے کے چند اسباب دیکھتے ہیں، وجوہات دیکھتے ہیں کہ جھگڑا ہوتا کیوں ہے۔ امثال 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت دیکھیے گا۔ امثال 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت دیکھیے۔ کلام کہتا ہے عداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھک دیتی ہے۔ ہاللیلویا۔ جھگڑے کی پہلی وجہ عداوت ہے۔ عداوت کا مطلب ہے دشمنی، بغض، کینہ۔ عداوت کی جو ترجمہ ہے، تعریف ہے، وہ ہے دشمنی، کینہ۔ کلام کہتا ہے اگر جھگڑے کو روکنا ہے تو اپنے اندر سے عداوت کو دور کرو، اپنے اندر سے دشمنی کو دور کرو۔ اکثر اوقات ہم بلا وجہ دشمنیاں پال لیتے ہیں، بلا وجہ، کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، کسی قسم کا کوئی بیر بھی نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی آپس میں چکلش بھی نہیں ہوتی، لیکن چند کسی چیز کے کو درمیان میں رکھ کر ہم عداوت رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم عداوت جب رکھتے ہیں تو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کی پازیٹیو بات جو ہے، کسی کی اچھی بات بھی بری لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ کدو جنہوں اندر کسی دے نہیں کرودھ ہوئے گا، بغض ہوئے گا، جب کسی کے بارے میں اندر سے ہم ٹھیک نہیں ہے نا تو ہم ایک دوسرے کے لیے عداوت رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں عداوت ہے وہاں جھگڑے پیدا ہوں گے، وہاں جھگڑوں نے جنم لینا ہے، وہاں جھگڑے بڑھنے ہیں۔ اس لیے خدا کے لوگوں اپنی زندگیوں میں سے عداوت کو دور کر دیجیے، اپنی زندگی میں سے دشمنی کو، کینے کو، بغض کو نکال دیجیے، جھگڑے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب غور کریں، آپ کو دوسرے لوگ اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو بہن بھائی اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو پیار آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ اپنے اندر سے دشمنی کو، غصے کو نکال دیجئے، آپ یقین جانیے آپ
رویے میں تبدیلی دیکھیں گے. آپ اپنے اندر بھی اور دوسرے کے اندر بھی آپ رویے کی تبدیلی کو دیکھیں گے. اب میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہلے سبب کو اپنی زندگی میں سے نکالنے کی کوشش کریں. یہ سبب جو ہے یہ ہے مشکل. میں ہمیشہ کہتا ہوں تبدیلی کا عمل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مشکل. تبدیلی ایسے نہیں آ جاتی. تبدیلی کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو فروخت کرنا پڑتا ہے. تبدیلی کے لیے جھکنا پڑتا ہے. تو عداوت کو نکالیے. سب سے پہلے اپنے اندر سے عداوت کو نکالیے. تو عداوت کی جگہ کس چیز نے لینی ہے؟ اس کا نام محبت ہے. محبت بہت سے گناہوں پر کیا کر دیتی ہے؟ پردہ ڈال دیتی، ڈھانک دیتی ہے. لیکن عداوت کیا کرتی ہے؟ اسی کرو یار. عداوت کیا کرتی ہے؟ عداوت دوسروں کی باتوں کو چھانتی ہے، چھانتی ہے. لیکن محبت پردہ ڈال دیتی ہے، ڈھانک دیتی ہے. اچھا یار تو پیتا نا، کونٹا کری، آئندہ نہ کری، آئندہ اپنے آپ کو سنبھال لے، آئندہ اپنے آپ کو اس بات سے دور رکھنا. یہ محبت ہے. لیکن جو عداوت ہے وہ ہم دوسرے کا بھلا تو چاہتے ہیں لیکن اپنے طریقے سے نہیں، خدا کے طریقے سے. ہاللیلویا. آئیے دوسرے سبب کی طرف چلتے ہیں. دوسرا سبب ہے ٹھٹھا بازی. زبور 1 اور اس کی پہلی آیت کوئی بتا سکتا؟ ہاتھ کھڑا کر کے. کوئی بہن یا بھائی؟ زبور 1 اور اس کی پہلی آیت. مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. مبارک ہے وہ شخص جو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. کیوں؟ یہ ٹھٹھا بازی کہہ لگانا، دوسروں کو مذاق میں اڑانا. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے میاں بیوی مذاق میں ٹھٹھوں میں چلے جاتے ہیں. اور تیری تو ماں ہے جدی، اور تیرا تو پیو ہے جدہ. اور میں نے دیکھا ہے مرد اپنی بیویوں کو محفلوں میں بیٹھ کر ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. بیویاں اپنے شوہروں کو محفلوں میں اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر ذلیل کر رہی ہوتی ہیں. کیا ہے یہ ٹھٹھا بازی ہے. اور بچیے ٹھٹھا بازوں سے، کیونکہ یہ ٹھٹھے باز جھگڑے کا سبب بنتے ہیں. اگر آپ کلام مقدس میں دیکھیں تو پیدائش کی 21 باب اس کی 9ویں آیت میں ہاجرہ کا بیٹا اسماعیل جو تھا وہ سارا کے بیٹے اسحاق کو ٹھٹھے کرتا تھا، اس کا مذاق اڑاتا تھا. اور ان مذاقوں کی وجہ سے سارا کا دل بند ہو گیا، اپنے بیٹے کو لے کر فکر مند ہو گئی اور حالات کہیں کے کہیں چلے گئے. ٹھٹھوں کی وجہ سے. مت ٹھٹھوں میں اڑائیں، مت ایک دوسرے کے لیے ٹھٹھے بازی کا کام کریں. میں ہمیشہ ٹھٹھے بازی میں اور مزاح میں فرق کرتا ہوں. مزاح ہوتا ہے کہ جب آپ محفل کو کھلا دیں، محفل جو ہے وہ آپ کی وجہ سے یا ہنسی مذاق کی باتوں سے خوشگوار ہو جائے. اور ٹھٹھے ہوتے ہیں جب ہم ایک شخص کو لے کر اس کی خامیاں بیان کرتے اور پھر اس پر ہاں 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 ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے ہیں. یہ ٹھٹھا بازی ہے اور خدا کو ٹھٹھا بازی پسند نہیں ہے. تیسرا سبب جو ہے وہ ہے حسد اور نفرت. یہ دو چیزیں جھگڑوں کا سبب بنتی ہے. اور اگر آپ پیدائش کی کتاب
آغاز میں جائیں تو قائن اور حابل دنیا کے پہلے بابا آدم اور حوا سے پیدا ہونے والے پہلے دو بچے جو قائن اور حابل، ان دونوں کی زندگی پر غور کریں تو ایک کا ہدیہ قبول ہو گیا اور دوسرے کا ہدیہ قبول نہیں ہوا۔ حسد میں، نفرت میں اپنے بھائی کو مار دیتا ہے، اپنے بھائی کا قتل کر دیتا ہے۔ سو لڑائی سے پہلے جھگڑا، بولو بھی، لڑائی سے پہلے جھگڑا چھوڑ دو۔ اگر قائن شروع میں ہی سمجھ جاتا یار اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ میرے بھائی کا کیا قصور ہے، یہ تو خدا نے قربانی کو قبول کیا، تو شاید غصہ وہیں پر ٹھنڈا ہو جاتا۔ لیکن وہاں پر نفرت نے اور حسد نے ایسا کام دکھایا کہ اس کی جان چلی گئی۔ سو عزیزو، بائبل مقدس میں بہت سارے واقعات موجود ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوئے اور جھگڑوں نے بڑے بڑے نقصان کر دیے۔ میں یہ پڑھوں گا نہیں، اپنے پاس سوالہ نوٹ کر لیجیے۔ خزاعت 12واں باب اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک۔ یہ قاضیوں کا دور تھا۔ افتاح جلادی جو تھا وہ قاضی تھا۔ افرائی لوگ آ گئے اس کے پاس، اسے کہتے ہیں جب تو جنگ کرنے گیا تو ہمیں کیوں نہیں ساتھ لے کر گیا، ہم تجھے تیرے گھر سمیت جلا دیں گے۔ جھگڑے دی نشانی ہے نا، ایویں گدان لائی جا رہے ہیں۔ حالانکہ جنہوں نے بلایا وہ تو لڑن آئے ہی نہیں۔ جب افتاح جلادی نے ان کو کہا کہ بھائی افرانیوں کو آؤ بھئی ہم لڑے دشمن کے ساتھ، وہ تو آئے نہیں۔ تے جدوں وہ جنگ جت کے آ گیا تو پھر کہتے تو سب بلایا ہی نہیں، اسی تیرا گھر بھی ساڑ دیں گے تے اسی تینوں بھی ساڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھہر جو ضرورت ہے مدافع ہوں۔ اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑائی کی تو پتہ کتنے لوگ مارے گئے؟ 42,000 42,000 لوگ مارے گئے افرائیمیوں کے۔ گل کی تھی ایڈی کی جھگڑا کیا تھا کہ سانو کیوں نہیں لے کے گیا، اور یہ جھوٹ پر مبنی تھا۔ اکثر بحث و تکرار ایسے بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور موقع پر دوسرا سیموئیل 2 باب 12ویں آیت سے 32ویں آیت تک پڑھے تو وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں دو سورما، ایک ساؤل کا سپر سالار نیئر کا بیٹا ابنر تھا، ابنیر جس کو اردو میں کہتے ہیں، اور دوسرا زرویا کے بیٹے یوآب تھا، یوآب ابیشے تھے۔ اب یہ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں، چلو ان جوانوں کو کہو ذرا ہمارے سامنے کھیلیں۔ مان دونوں نے بڑا سی کہ میں بڑا تگڑا ہوں، انہوں اسی تان مان میں بڑا تگڑا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں ساؤل کا سپہ سالار رہا ہوں، وہ کہتا میں داؤد کا سپہ سالار ہوں۔ وہ لڑے، انہوں نے اپنی اس چھوٹے سے جھگڑے کو، بحث کو جنگ میں تبدیل کر دیا اور 360 بندے مارے گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے خاندانوں میں بھی، چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے بڑے نقصانوں میں تبدیل ہو جاتی، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اب میں دیکھتا ہوں خاندانوں میں، تم نے گلاس کیوں نہیں بڑھایا، ایک تو کام شروع ہوتا ہے، تو گلاس کیوں نہیں بڑھایا۔ انہیں کہا اچھا اور جدوں تو مینوں ویکھن آیا ہے نا ادوں بھی تہاڈے گھر یہی مسئلہ سی، ادوں بھی مینوں گلاس نہیں بڑھایا۔ انہوں نے کہا تیرا ابا انج دا، انہوں نے کہا تیری اماں انج دی، کرتے گل طلاق تک پہنچ جاتی۔ تے گل کی ہے تو انہوں نے گلاس نہیں بڑھایا۔ جھگڑا چھوڑ دو یار، ریلیکس ہو جاؤ، آپ ہی ریلیکس ہو جاؤ، چھڑ دو دوجے دے حال پہ۔ کئی دفعہ ہم سمجھاتے ہی اتنا ہے وہ اگلا سمجھن دی بجائے آکڑ جاتا ہے، وہ ساڈے دوالے ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا پہلے کہا اتنا تو سمجھائیں جتنا تو سمجھ لگتی ہے، نہیں سمجھ لگتی گو ہیڈ جاؤ پہنچ کرو، لیکن جھگڑے کو روکیں، جھگڑا رکے گا سلامتی اپنے آپ آ جائے گی۔ ہاللیلویا۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نئے ہرنامہ میں چلیے، متی کی انجیل 5واں باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت دیکھیں گے۔ متی 5واں باب 21ویں اور 22ویں آیت۔
تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ میرے عزیز بھائی اور عزیز بہن، ہمیں غصے پر کنٹرول کرنا ہے۔ جھگڑے کی جڑ کیا ہے؟ غصہ۔ کنٹرول کیجیے، پکڑ لیجیے، غصے کو اندر سمیٹ لیجیے تاکہ جھگڑے کو دودھ بنا دیں۔ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کو روکیں، اس کو سٹاپ کریں۔ آپ دیکھیں گے آپ کا گھرانہ محفوظ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ اگلوں سے کہا گیا تھا خون نہ کرنا، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں غصہ نہ کرنا۔ میں تمہیں کہتا ہوں غصہ نہ کرنا، کیونکہ خون کی جڑ کیا ہوتی ہے؟ غصہ۔ کسی نہ کسی گل سے جھگڑا شروع ہوا، جھگڑا بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، غصہ بڑھتا گیا، غصہ بڑھتا گیا، اور ایک وقت آتا ہے بندہ کے اندر کوئی شے چک کے مارا ہے نا؟ تو کلام کہتا ہے خون نہ کرنا، لیکن یسوع نے کیا؟ تجھے جھگڑا ہی نہیں کرنا۔ اور جھگڑا کن باتوں پر ہوتا ہے؟ پہلے نمبر پر ابھی ہم نے دیکھا حوالہ، تم سن چکے ہو، 21ویں آیت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی اپنے بھائی پر غصہ نہ، خون تے بڑی دور دی گل ہے، غصہ نہ، کیونکہ غصہ کرو گے تو غصہ کن باتوں سے ہوتا ہے؟ پہلی گل کہہ اور تم پاگل ہو گے، ہے نا؟ یہ ڈائلاگ ہوتا ہے، جنوں بہتا غصہ چڑھیا ہوتا ہے نا وہ دوجے نوں کہہ دیا ہوتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے، حالانکہ پاگل ہو نہیں ہوتا، پاگل تو ہوا ہے۔ جنوں بہتا چڑھیا ہوتا ہے نا وہ دوجے نوں کہنا تو پاگل ہو گئے۔ تو خدا نے کلام مقدس میں کیا کہا ہے؟ یسوع مسیح نے کیا حکم دیا ہے؟ پاگل نہیں کہنا، نہ پاگل نہیں کہنا، کیونکہ یہ وہ لفظ نے جڑے تانوں اشتعال دواندے نے۔ کاش ہم یہ کہہ کر ٹال دیں کہ میں تو پاگل نہیں، تو اب نہیں ہوئے گا، ہے نا؟ کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ دیں گے، آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ آپ سوچا کریں کہ آپ کو جو کوئی غصے میں کہہ رہا ہے کیا آپ ہے؟ اگر آپ ہے ہی نہیں، غصہ کر تو کہتا رہ جا، موجہ کر جا۔ اگر آپ نہیں ہے تو پھر غصہ نہ کیا کریں۔ ہاں اگر ہے تو پھر کوئی غصے کے اندر تو باندھے رہے تو باندھے رہے بھائی ہے، منو کوئی کمیا منو بھاوے جو مرضی کے اندر منو شیر بھی کہہ دے گا تو میں شیر نہیں کہے گا، منو کوئی اور بھی اینیمل کہا جائے گا تو میں ہے نہیں، میں انسان ہوں، میں تو بھائی انسان ہوں، میں تو خدا کا پیارا ہوں، میں تو یسوع مسیح کے ہتھیلی پر خدا ہوا وہ شخص ہوں جس کو وہ روز دیکھتا ہے۔ میں نہ شیر ہاں نہ وہ تو تھلے والا، نہ وہ تو بھی تھلے والا، اب پوچھو والا بھائی میں ہوں نہیں، تو غصہ کیسا؟ غصہ کیسا؟ بھائی غصے سے اجتناب کیجیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ اور پھر غصے میں بندہ کہتا ہے اور تو پاگل ہو گیا، نو یسوع نے کہا پاگل نہیں کہنا۔ پہلی گل غصہ نہیں کرنا، پھر پاگل نہیں کہنا، آگے کیا ہے جی؟ احمق نہیں کہنا، بیوقوف نہیں کہنا۔ اکثر نہیں کہتے تو بڑا احمق ہے، بیوقوف ہے۔ یہ ساری چیزیں غصے کو بڑھانے والی ہیں، اور آپ میٹھے جواب جو ہے وہ ان اشتعال دلانے والی چیزوں میں پانی ڈال دیں۔ میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، آپ کو برکت کی بات بتا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سیکھنا چاہیے۔ انٹرویو تھا مصطفیٰ قریشی کا، بالا جان سنیے، وہ مصطفیٰ قریشی اونچی سے کہتا ہے ایسے ایسے کر کے نا وہ ڈائلاگ بولتا ہے، تو
اس دعا قریشی آگے سے بڑا میٹھا سا جواب دیتا ہے، اوے نواں سونیا، سارا کریڈٹ وہ نرم آواز والا لے جاتا ہے، اچھی اچھی بولنے والا وہ بول نہیں رہ جاتا ہے، وہ اینڈ میں کہتا ہے نواں سونیا، وہ سارا کریڈٹ وہ لے جاتا ہے۔ آپ بھی ذرا میٹھا کا کچھ بولا کریں، کوئی جتنا مرضی بول لی جائے بول لی جائے بول لی جائے، تسی اگوں کو مٹھی جی گل کر دیا کرو، اینڈ غصہ جڑا ہے، بلکہ بیوی بولن نہیں ہے مثال دے طور پہ، تھلے والے تہاڈے واسطے بھی فارمولا ہے یہ، بیگم بولن نہیں ہے، چڑھی جی آسمانہ پہ، تسی سن سنا کے اینڈ دیکھو آج بہت اچھے لگ رہے ہو، جے سارا کتا نہ ختم ہو جائے آپ اچھی سی تعریف کر دے، اب کہ میں باہر جا رہا لیکن آج بہت پیارے لگ رہے تھے، یقین منو سارا تہاڈی واپسی تے غصہ ختم ہو جائے۔ جھگڑے کو روکیں، کیا بحث کر کے ہم بڑے ہو جاتے ہیں؟ بحث تو نکے ہوتے ہیں، کیونکہ بحث میں ہمیشہ بڑا شخص جو چھوٹی چھوٹی باتیں کر جاتا ہے، اور وہ چھوٹی باتیں جو آپ کے قد کو چھوٹا کر دیتی ہیں، آپ کی عزت کو کم کر دیتی ہیں، آپ کے وقار کو نیچے لے آتی ہیں۔ لڑائی سے پہلے ایک تو پہلا ڈانٹ پوے تو ہی بات آ رہا پتا میں جنہوں کہنے، لڑائی سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑا چھوڑنا ہے، تو جھگڑا چھوڑنے کے بڑے اسباب اور جھگڑا کرنے کے بھی بڑے اسباب ہے نا، کرندہ کی لون نہیں بھی دیتے کہ وہ تیز ہے، جھگڑا ہو جائے گا ہے نا، نہیں بھی تیز کہ وہ تیز ہے۔ آپ اور میں یسوع مسیح کے ماننے والے، بولے ہاللیلویہ، اور یسوع مسیح آج مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے لڑائی سے پہلے جھگڑا چھوڑ دو، اے میری بیٹیوں جھگڑا چھوڑ دو، اے میرے بیٹوں جھگڑا چھوڑ دو۔ اگر ہم میں سے کسی میں کوئی کمی ہے بھی تو اسے سمجھائیے، بتائیے، اور اگر وہ نہ سمجھے تو جھگڑے کی بجائے خاموشی اختیار کر لیجئے، آپ بڑے ہو جائیں گے اور بولنے والا چھوٹا ہو جائے گا، آپ بڑے ہو جائیں گے، آپ کا قد بڑا ہو جائے گا، آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی، جس کے سامنے آپ خاموش ہوئے اس کی بھی، اور جو سننے والے ہیں اس کے سامنے بھی آپ کا قد بڑا ہو جائے گا۔ کوشش کریں، خاموشی اختیار کریں۔ جسم کے کام، آپ کہتے ہیں میں دعا کو ہوں، آپ کہتے ہیں میں گرجے جاتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں بڑی دائی کی دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کی بندی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جسم کے کام کیا ہے؟ اگر ہم خدا کے بندے اور بندیاں ہیں تو جسم کے کام نکلنے چاہیے۔ آئیے ذرا میں آپ کو گنوا دوں کہ جسم کے 9 کاموں میں سے ہم کتنے کریں۔ غلطیوں 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی۔ غور سے سنیے گا، یہ جسم کے کام ہے، بت پرستی، جادوگری، اور آگے آج کے مضمون کے مطابق باتیں ہیں عداوتیں، ہے نا، عداوتیں کیا ہے؟ جسم کے کام ہے، عداوت مت رکھیے، جھگڑا یہ بھی جسم کے کام ہے، حسد، غصے، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، یہ سارے جسم کے کام ہیں، ان سے بچیے۔ اگر یسوع آپ کے اندر ہے تو پھر آپ جھگڑے کرنے والے نہیں بلکہ صلح کرنے والے ہوں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ گھرانوں کی برکت کے لیے سن لیجئے گا، شوہر اور بیوی جھگڑا ختم کیجئے، اس کا اثر آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کے گھرانے پر ہو رہا ہے۔ آپ کا بیٹا لڑنا سیکھ رہا ہے، آپ کی بیٹی لڑنا سیکھ رہی ہے، ان کے ذہنوں پر یہ اثر ہو رہا ہے۔ جھگڑا چھوڑیے، ساس بہو چھوڑیے جھگڑے کو، پیار سے مسائل کو حل کیجئے۔ ماں باپ
بچوں کے ساتھ اور بچے ماں باپ کے ساتھ لڑنا جھگڑنا بند کیجئے، کاروباری جھگڑوں کو بھی بند کیجئے، نیک نیتی کے ساتھ اپنے کاروبار کو کیجئے، آپ ترقی کریں گے، آپ برکت پائیں گے، آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ پڑوسی سے جھگڑا بند کر دیں، پڑوسیاں میں بڑے عجیب معاملات سے لڑتے ہوئے تھے، نکلیے اپنے آپ کو مصیبتوں میں سے نکالیے۔ ایماندار آپس میں جھگڑتے پھرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ میں محنت کرتا ہوں، اگر ہم یسوع کے ہیں تو پھر جھگڑا کو اپنی زندگی میں سے نکالیے۔ یہ جھگڑا جسم کا کام ہے۔ یسوع مسیح نے مار کھا کر مارا نہیں، تھکوا کر تھکوایا نہیں، گالی سن کر گالی نہیں نکالی، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اور سلامتی کے شہزادہ کے ماننے والوں، اپنی زندگی میں سے جھگڑے کو نکالو، اور یسوع مسیح جو امن کا شہزادہ ہے اسے اپنی زندگیوں میں جگہ دیجئے۔ ایک دوسرے کو برداشت کیجئے، ایک دوسرے کے لیے دعا کیجئے، ایک دوسرے کے لیے اچھا نمونہ بنیے، اور ایک دوسرے کے لیے جو عداوتیں، بغض اور جھگڑے ہمارے اندر ہیں ان کو نکال کر امن اور سلامتی کو فروغ دیجئے۔ آسمان کا خدا مجھے اور آپ کو یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے تبدیل ہونے کے لیے بلا رہا ہے۔ آج موقع ہے کہ ہم خدا کی حضوری سے اس بڑے بھید کو لے کر جائیں اور جھگڑوں کو ختم کر کے صلح اور اتفاق کو اپنے گھرانوں میں جگہ دیں۔ آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور چند لمحوں کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں۔